السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے تسویف، یعنی ٹال مٹول سے کام لینا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مبعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے بندوں، یہ تسویف مفلسوں کا اصل سرمایہ ہے اور ابلیس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یقیناً یہ ہے کاموں کو کل پر ٹال دینا۔ شیطان کے سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک تسویف یعنی تاخیر اور ٹال مٹول اور خذلان یعنی کمزوری اور محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ۔ وہ دراصل شیطان سرکش کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس لعنتی نے کہا، یعنی شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ أَيْ أُزَيِّنُ لَهُمْ تَرْكَ التَّوْبَةِ وَأَعِدُهُمُ الْأَمَانِيَ وَآمِرُهُمْ التَّسْوِيفِ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یعنی میں انہیں توبہ چھوڑنے کو خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دوں گا اور انہیں تسویف یعنی ٹال مٹول کا حکم دوں گا۔ تسویف، کام ٹالنے کا علاج کیا ہے؟ تسویف کے علاجوں میں سے ایک یہ ہے کہ سستی کو چھوڑ دیا جائے اور محنت کے ساتھ کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف دوڑ کر آؤ، بھاگو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالأعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الجد هو صدق العمل واخلاصه من شوائب التسويف فهي اضر شيء على العبد وهي شجرة ثمرها الخسران۔ محنت دراصل عمل میں سچائی اور خلوص کا نام ہے جسے تسویف کی امیزش سے پاک کیا جائے، کیونکہ تسویف بندے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ یہ ایک درخت ہے جس کا پھل خسارے کا پھل ہے۔ تسویف کا علاج یہ بھی ہے کہ موت کو یاد رکھنا اور موت کے آنے سے پہلے توبہ میں جلدی کرنا، اس سے پہلے کہ موت اچانک آ جائے اور تمہاری آرزوئیں ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھ جیسے الوداع کہنے والا پڑھتا ہے، گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ امام جوزی ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا نِهَایَةُ الدَّوَاءِ لِهَذَا الدَّاءِ فَإِنَّهُ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَبْقَى إِلَى صَلَاةٍ أُخْرَى جَدَّ وَاجْتَهَدَ۔ یہ اس مرض یعنی تسویف کا آخری علاج ہے، کیونکہ جو شخص یہ سمجھ لے کہ اسے اگلی نماز نصیب نہیں ہوگی، وہ یقیناً اس نماز کو خوب محنت اور پوری کوشش کے ساتھ ادا کرے گا۔ تسویف کا علاج یہ بھی ہے امیدوں کو کم کرنا، کیونکہ لمبی امیدیں سستی اور ٹال مٹول پیدا کرتی ہیں اور بسا اوقات موت اچانک آ جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے عمل کو درست کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے غافلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان پر زمانہ لمبا ہو گیا یعنی زندگی بڑھ گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔
تصویف کے علاجوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور پریشانی سے، عاجزی اور سستی سے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اما العجز فعدم القدرة على الخير وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وكلاهما تستحب الإعاذة منه۔ عجز یعنی نیکی پر قدرت نہ ہونا، یا یہ کہ بندہ واجب کام کو چھوڑ دے اور اسے مؤخر کرتا رہے، ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگنا مستحب ہے۔ تصویف کا علاج یہ بھی ہے کہ آرزوؤں یعنی خواہشوں کو ترک کرنا، کیونکہ آرزویں ہمتوں کو مفلوج کر دیتی ہیں اور نعمتوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے اور بغیر عمل کے اللہ سے امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المتمنی من عاجز الناس وافلسهم فإن المتمنی رأس اموال المفاليس والعجز مفتاح كل شر ولا يرضى بالأماني عن الحقائق إلا ذو النفوس الدنيئة الساقطة۔ آرزویں کرنے والا سب سے عاجز اور سب سے مفلس انسان ہوتا ہے، کیونکہ تمنا یعنی آرزو تو مفلسوں کا سرمایہ ہے، اور عاجزی اختیار کرنا ہر برائی کی کنجی ہے، اور حقیقت کی جگہ آرزوؤں پر راضی نہیں ہونا بلکہ پست اور کم لوگوں کی ہمت، کم لوگوں کی یہ نشانی ہے۔ تصویف کا علاج یہ بھی ہے کہ گناہوں پر اصرار چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاصرار هو التصویف والتصویف ان یقول اتوب غدا وهذا دعوى النفس کیف یتوب غدا وغدا لا یملکه۔ اصرار ہی تصویف ہے، اور تصویف یہ ہے کہ آدمی کہے میں کل توبہ کروں گا، یہ نفس کا دھوکہ ہے، وہ کل کیسے توبہ کرے گا جب کل اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایاک والتصویف فانک بیومک ولیس بغدک، اے انسان تصویف سے بچ جا، کیونکہ تیرے پاس صرف آج ہے، کل کا دن تیرے اختیار میں ہرگز نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، عقل کامل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تصویف کو چھوڑ دے اور انجام پر غور کرے۔ علماء رحمہ اللہ نے فرمایا، من لا يستعد لما يجوز وقوعه فليس بكامل العقل مثل ان يغتر بشبابه ويسوف التوبة فربما أخذ بغتة فإن الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت المقصود۔ جو شخص ان چیزوں کے لیے تیاری نہیں کرتا جن کے واقع ہونے کا اندیشہ ہے، وہ کامل العقل نہیں۔ جیسے کوئی اپنی جوانی پر مغرور ہو اور توبہ میں تاخیر کرتا رہے تو ممکن ہے اچانک پکڑ لیا جائے، یقیناً وقت تصویف میں ضائع ہو جاتا ہے اور مطلوب مقصود ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور جو نیکی میں تصویف کرتا رہے وہ اس کی محرومی کی سزا پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اے ایمان والو، اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، یعنی تمہاری آخرت بہتر کرتی ہے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ يعاقب من فتح بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته عقوبة له، فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك۔ جو شخص اللہ کی طرف سے خیر کا دروازہ کھلنے کے باوجود اسے اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے بطور سزا کے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے بعد توبہ یا عمل کرنے کی توفیق نہیں پاتا۔ لہذا امیدوں کو کم کرو، اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ اجل آ جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
جب کسی کی اجل یعنی موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے ہرگز مؤخر نہیں کرتا، اور اللہ تمہارے اعمال تمام اعمال سے بخوب خبر رکھنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سلامتی اضافہ اور برکت فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے گروہ میں اٹھا اور ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کی سنت پر چلا، ان کے طریقے پر موت دے، اور ہمیں ان کے علم کا وارث بنا، اور ان کے ہاتھ سے ہمیں عود کوثر پھلا، اور ان کے ہاتھ سے ہمیں ایسا جام پلا جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے۔ ہمیں جنت الفردوس میں ان کی رفاقت نصیب فرما۔ اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور ان کے حکمران اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے رہنمائی تقوی کی طرف فرما۔ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، ہمیں بخش دے، ہم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینا کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔